السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ درود پاک سب پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق انشاءاللہ تعالی عز و جل آیت نمبر 1057 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، لہو، اس کے لیے، ملک السماوات والارض، بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جو چاہے پیدا فرمائے، جو چاہے اپنی بادشاہت میں کرے، جس کا ملک ہے، جس کی سلطنت ہے، اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا، یعنی جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہے نیک بختی عطا فرمائے، جسے چاہے بدبختی دے، جسے چاہے تندرستی دے، جسے چاہے بیماری دے، اور جسے چاہے توفیق دے، جسے چاہے بد نصیب رکھے۔ تو یہ واضح فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اے سننے والے، ان آیات کا لنک بھی اوپر والے آیات کے ساتھ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے احکامات دے، جو چاہے حکم دے، جس حکم کو چاہے وہ ہٹا لے، کسی کو کوئی سوال کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ تم اگر اعتراضات کرتے ہو، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی حکم کے خلاف کرتے ہو، تو اللہ کے خلاف جا کر تمہیں کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، اپنے بندوں کا دوست ہے۔ کس وقت؟ جب ہم اس کے احکامات کو مانیں، جب ہم اس کے حکموں کے مطابق چلیں۔ اگر ہم حکموں سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم اللہ کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اگلی آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم نے کل بھی پڑھا تھا اور آج بھی ایک اور آیت، سوال و جواب کیسے کرنے ہیں۔ کیا کثرت سوال کرنے کی اجازت دے دی گئی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ، سئلا، سوال کیے گئے،
موسیٰ موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، ومن اور جو یتبدل اختیار کر لے، بدل دے، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد بس تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو روکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ کثرت سوال کی عادت نہایت بری ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو کہ جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسے سوال جاری رکھو گے تو یہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام نہ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، ایک تو دیکھیں گائے کے بارے میں جب سوال پہ سوال سوال پہ سوال کیا گیا تو ان کی مشکلات بڑھتی گئی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل اس کو مان لیتے، کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی، لیکن کثرت سوال نے انہیں مشکل میں ڈال دیا۔ اور یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے وہ حرام ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر وہ لوگوں کو خبر کرے گا تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اگر چپ ہو جائے گا تو یہ بھی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اس میں غیرت ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص کا سوال نہایت برا لگا، اور آخر اسی سوال کرنے والے شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ اسی طرح جب ہم اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضول سوالات اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، کہ فضول بکواس سے، مال کو ضائع کرنے سے، زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ مسلم شریف میں ہے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو، تم سے اگلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں پر اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے خبر دی کہ حج فرض کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اسی شخص نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ جب اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو نہ بجا لا سکتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ اب صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، ان کا طرز عمل جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سوال سے روک دیا گیا تو ان کا طرز عمل کیا ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم حضور سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، ہمیں ڈر لگتا تھا،
ہم چاہتے تھے کوئی بادیاں نشین ناواقف شخص آئے جسے حضور کے بارے میں احکامات معلوم نہیں ہیں، کیونکہ وہ نیا شخص ہوگا تو وہ کچھ پوچھے گا تو ہم بھی سن لیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا، اگر میں سوال کرنا چاہتا تھا تو سال سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے، حضور سے سوال کر بیٹھے اور ہم بھی سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 12 مسئلے پوچھے۔ یہ ایک بہترین جماعت، صرف 12 مسئلے پوچھے، اور قرآن کریم میں وہ سب مینشن ہیں۔ اور یہ حکم یاد رکھیے کہ مومن اور کافر سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ آپ صرف ہم مسلمانوں کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے آپ کی رسالت عام ہے، اس لیے سب کو یہ حکم ہے کہ ایسا سوال نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس سوال کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ رافع بن حریم اللہ اور وہب ابن یزید نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یعنی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجیے جسے ہم پڑھیں، ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ پر ایمان نہیں آئیں گے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کاش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ یعنی جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، نہیں خدایا نہیں۔ یعنی جیسے بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا، یا اللہ ایسا نہ ہو، ہم یہ نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، بنی اسرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا پایا جاتا، اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب یا تو دنیاوی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ ادا کرے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے، یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسوائی منظور کر لے۔ اتنا سخت حکم تھا۔ اور مزید فرمایا کہ تم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم میں سے کوئی برا کام کسی سے ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ ہو گیا، ہم انسان ہیں، ہم سے ہوں گے گناہ، کوئی برا کام کر بیٹھے، کوئی گناہ ہو گیا، فرمایا ثم یستغفر اللہ، سبحان اللہ، پھر وہ استغفار کرے اللہ سے۔ نہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ گناہ ہو گیا، نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا، نہ ہمارے ارد گرد والوں کو پتا، صرف اللہ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو یجد اللہ غفور الرحیم، سبحان اللہ، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور اسی طرح ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ایک نماز کا دوسری نماز کے جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر کی جو ہم سے غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جمعہ دوسرے جمعے تک کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو، آپ علیہ السلام کی حدیث جاری ہے کہ جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر وہ برائی کر گزرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے،
اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کرے، پھر گو کہ وہ بھلائی نہیں کر پاتا لیکن اس کی بھلائی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر وہ بھلائی وہ نیک کام کر بیٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم اچھے رہے یا بنی اسرائیل؟ پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں، تم بنی اسرائیل سے بہت اچھے ہو، باوجود اتنے کرم و رحم کے پھر بھی اگر کوئی ہلاک ہو تو سمجھو یہ خود ہلاک ہونے والا تھا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مت سوال کرو اس طرح کی، کہ پھر اللہ کا کوئی سخت حکم نازل ہو جائے اور تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ اگر صفا کا پہاڑ سونے کا بن جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، پھر مائدہ مانگنے والوں کا جو انجام ہوا تھا وہی تمہارا ہوگا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جائے کہ اللہ اگر ایسا کرے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں نے بھی اپنے انبیاء کرام سے یہ کہا تھا ہمیں فلانی چیز چاہیے، فلانی چیز چاہیے، فلانا معجزہ دکھائیے، ہم ایمان نہیں آئیں گے۔ اور جب انہیں معجزہ دکھایا جاتا تھا وہ مکر جاتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس پر وہ انکاری ہو گئی اور اپنے سوال کو چھوڑ دیا۔ یعنی اس آیت میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تکبر، عناد، سرکشی کے ساتھ انبیاء اکرام سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ منع فرما دیا کہ اس طرح سے سوال نہیں کرنے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ جو کفر کو ایمان کے بدلے خرید لے، آسانی کو سختی سے بدلے، وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ جہالت اور گمراہی میں گھر جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوال سے بھی منع فرما دیا، اور آگے سے یہ کہہ دیا گیا کہ قرآن کریم میں لفظ آتا ہے کہ تو انہیں نہیں دیکھا جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، جس چیز کا حکم دوں اس کو مان لو، جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ، قریدو نہیں۔ اگلے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اہل کتاب مسلمانوں سے کس قدر دشمنی رکھتے تھے۔ ود، چاہتے ہیں، کثیر، بہت، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا، من سے، بعدی بعد، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارا حالت کفر کی طرف۔ یعنی بہت سے اہل کتاب نے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد حالت کفر کی طرف لوٹا دیں۔ وجہ کیا تھی؟ خود ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، حسدا من عند انفسہم، حسد من عندی، وجہ سے، انفسہم اپنے دلوں کے، من بعدی بعد سے، ما تبین لہم الحق جب کہ واضح ہو گیا تھا، لہم ان پر، الحق کو حق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، مومنین کو کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے جب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں؟ تو فعفو، بس تم معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ، بِأَمْرِهِ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان لانے کے بعد حالت کفر کی طرف پھیر دیں، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ پلاننگ کرتے تھے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ان کی ایک جماعت مخصوص تھی اس کام کے لیے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، دن کے اول حصے میں ایمان لے کر آؤ اور شام کو ایمان کا انکار کر دو، دین اسلام سے پھر جاؤ۔ تو مسلمان اس سے تردد میں پڑ جائیں گے، وہ ایمان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حیی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب
یہ یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کی حاسد تھے، سب سے زیادہ مسلمانوں سے جلتے تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، عرب سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا، یہ یہودی تھا اور اپنے اشعار میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حجب کیا کرتا تھا، حالانکہ ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق موجود تھی۔ یہ بخوبی جتنے بھی یہودی ہیں، اور بالخصوص میں نے جن کا نام لیا، یہ حضور کی نعت و صفات کو جانتے تھے، اچھے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، پھر بھی کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ حسد کیا حسد تھا؟ آپ عرب میں مبعوث کیوں ہوئے ہیں؟ بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیوں نہیں فرمایا؟ تو کفر کر دیا، انکار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جانتے بوجھتے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، آپ کی نعت و صفات کو انہوں نے چھپایا اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم درگزر کرو اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو، یعنی جب تک اللہ کوئی حکم نازل نہیں فرماتا برداشت کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، بڑی ایذا دینے والی باتیں سننی پڑی، ایذائیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، کڑوی کسیلی باتیں صحابہ کرام نے برداشت کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے، ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے، یعنی اس آیت پر عمل کرتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ جب تک دوسری آیات نازل نہیں ہوئی جن میں جہاد کا حکم تھا، اور اللہ کی طرف سے جب حکم آیا کہ ان سے جہاد کرو، ان سے بدلہ لو، اپنا بچاؤ کرو، تو اسی کے مقابلے میں پھر پہلا مارکہ ہوا تھا غزوہ بدر، کہ جس میں کفار کو شکست ہوئی تھی۔ بڑے بڑے سردار جو ہیں، جو بڑے دعوے کیا کرتے تھے، ان کی لاشیں میدان بدر میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز کی رغبت دلا رہا ہے؟ سمجھا کر کہ تم نے برداشت کرنا ہے جب تک کہ میں حکم نازل نہ فرماؤں، فاعفو واسفحو، معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ میں حکم لے آؤں، یعنی حکم آنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کس چیز کی طرف توجہ دلوائی؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، من خیرن، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اب مسلمانوں کی توجہ دلوائی جا رہی ہے، مومنین کو رغبت دلائی جا رہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز اور زکوٰۃ کی حفاظت کرو، کہ یہ تمہیں کیا کریں گی؟ آخرت کے عذابوں سے بچانے والی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تمہاری نصرت فرمائے گا۔ تو اقامت الصلاۃ اس وقت بھی حکم ہے اور آج بھی حکم ہے اور قیامت تک رہے گا، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت فرماؤ اور درمیانی نماز۔ تو نماز تو بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام، آپ کو معلوم ہے کہ مومن میں اور کافر میں فرق نماز سے کیا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہوتی، صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں عورتیں مرد سستی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، ہر طرح سے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔
اور خواتین تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی سوائے کچھ کے. حالانکہ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو پاک کرتا ہے. نماز سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، بندہ مومن کی پہچان ہے. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو قائم کیا جائے. اور نماز قائم کرنا ہم سب کو اچھے سے معلوم ہے کہ خشوع و خضوع عاجزی کے ساتھ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. جب لوگوں کو نماز کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے تو کچھ لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہم نے نماز نہیں پڑھی یا ایک دو نہیں پڑھی تو ہم کل سے شروع کریں گے. کل کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. ہمیں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کس وقت آئے گی. ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، ڈیوٹیز دے رہے ہیں صبح سے شام تک، ہارڈ سے ہارڈ جاب مرد حضرات بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں. عورتیں پورا گھر سنبھالتی ہیں، کنبہ سنبھالتی ہیں، خانہ داری کرتی ہیں. لیکن جب بات اللہ کے سامنے جھکنے کی آتی ہے تو وہاں پر ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. شیطان تو لگا ہے اسی کام میں لگا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ آئیں، ہم اس کے سامنے سجدہ ریزی نہ کریں. ابھی ہم نے سبق میں پڑھا کہ ایک نماز دوسری نماز کے بیچ کے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم ان شرائط پر پورے اترتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے پاس سے نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل نماز ایسے ہی ہے کہ جب کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. تو نماز پڑھنے میں ہماری ہی عافیت ہے، ہمارے ہی گھروں میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. نماز فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں. آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا، کچھ لوگ اس وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا. فرض تو فرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، ہر صورت میں ادا کرنا ہے. کبھی جاب پہ جانے کا نہ بھی دل کر رہا ہو تو جاب ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے. دل نہ بھی کرے وہ کام کرنا پڑتا ہے، باس کے سامنے یس یس کرنی پڑتی ہے. تو ایسے ہی نماز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت عطا فرما رہا ہے. اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو فرض ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اپنے نفس کو اور شیطان کو مات دینی ہے. نفس تبھی جھکے گا جب ہم اس کے خلاف جائیں گے. تو خدا را نماز قائم کریں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو جو بھی تم خیر اپنے لیے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. اللہ اس اجر کو تمہارے لیے رکھے ہوئے ہے. اور یاد رکھو ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو جو تم عمل کر رہے ہو بصیر، ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو. تو نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ بندہ مومن کی پہچان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 گانہ نماز کا پابند فرمائے اور جو بھی صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق دل سے ہر عمل اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.